اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے کہ سبق نمبر 8A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہی سوال، کیا آپ نے اس سبق کی ویڈیو دیکھی؟ اور آپ سے امید کہ انشاءاللہ ضرور 100% دیکھیے ہوگی۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اچھا اب اس کے ٹکڑے کریں گے ہم، 3 ٹکڑے ہوں گے۔ وا کا مطلب اور، لام سے لی یا لا استعمال ہوتا ہے لیے، للہ اللہ کو تو آپ جانتے ہیں، اور اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ نومکم، اچھا اس کے بھی ٹکڑے کر لیں، 2 ٹکڑے ہوں گے۔ نوم کا مطلب نیند، کم سامنے کی طرف اشارہ جمع کا، آپ سب کی نیند۔ ٹھیک ہے۔ وسبحان اللہ، اب اس کے بھی آپ ٹکڑے کر لیں۔ وا کا مطلب اور، سبحان کا مطلب پاک ہے اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تشہد سیکھیں گے، تشہد، اور گرامر سیکشن میں ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1454 بار آئے ہیں۔ سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 27536 بار آئے ہیں۔ چلیں جی، التحیات، التحیات، تحیہ یا تحیات اس کی جمع ہے، تمام قولی عبادتیں۔ التحیات، تمام قولی عبادتیں۔ سبھی قولی عبادتیں میں نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، صحیح مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر کرنا، یہ سب التحیات ہے۔ اچھا جی، للہ ابھی ہم نے سیکھا تھا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اور شکر۔ التحیات للہ، سبھی تمام قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ والصلوات، وا کا مطلب اور، صلوات، اور صلوات کی جمع۔ اچھا یہ ہم نے اس کو نماز کے لیے بھی کہتے ہیں، صلوات کہتے ہیں، لیکن صلوات کے جو معنی میں ہم اس کو لیں گے تو اس میں تمام بدنی عبادتیں آ جائیں گی۔ سبھی بدنی عبادتیں جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا، اس میں مشقت اٹھانا، تمام بدنی عبادتیں۔ والطیبات، طیبہ، طیبات اس کی جمع 46 ٹائم قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے، اور سبھی مالی عبادتیں۔ اچھا جی، مالی عبادتوں میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اچھا جی، دوسرے ترجمے میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں تمام تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگی۔ تو سبھی قولی عبادتیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا وغیرہ، سبھی بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، تربیت، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب اللہ کے لیے۔ سبھی مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، سب ہی اللہ کے لیے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے نہ تو یہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کراتے اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ایک ہو۔
پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ آپ نے فرمایا اکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنیں جلدی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی ہو۔ اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا۔ مجھے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تینوں کا احتساب کیجیے۔ زبان کا کیا حال ہے؟ قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے؟ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تینوں چیزوں کا پلان بنائیے۔ علم ایک مرتبہ اس کو احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تصور سے اور دعا کے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ التحیات کے کیا معنی جناب؟ تمام قولی عبادتیں، تمام ضروری چیزیں بھی۔ الطیبات کے کیا معنی؟ تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اب دیکھو ہر قسم کی سلامتی ہو، ناپسندیدہ چیزوں سے اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ سلام کے معنی آپ جانتے ہیں، علیکہ، علی اور کا دونوں آپ جانتے ہیں، تو آپ پر۔ ایھا النبی، اب یہ تینوں کے معنی ایک ہیں۔ یا کا مطلب بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، اس کے معنی بھی اے، ایھا اس کے معنی بھی اے، یا ایھا اس کے معنی بھی اے۔ تو سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبیون، انبیاء، یہ 74 بار ریپیٹ ہوا ہے قرآن کریم میں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اسے اب آپ پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ تو اوپر کی تینوں عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا، جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور رحمت اور برکتیں ہوں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کو محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں۔ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، آمین۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں۔ کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں، پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ سلام علیکم کے کیا معنی؟ سلامتی ہو آپ سب پر۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ برکت کے معنی ہر بلائی میں زیادتی ہوتے رہنا، یعنی کہ بڑھتی رہنا۔ تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ 3 ہیں جناب۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے ساتھ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے معنی آپ نہیں سیکھ چکے ہوں۔ السلام سلامتی ہو ہر قسم کی، علینا علی اور نا یعنی کہ ہم پر، وعلی اور پر کس کے؟ عباد اللہ، عبداللہ بندہ غلام، عباد اللہ ان کی جمع اللہ کے بندوں پر۔ الصالحین، صالحین کا مطلب صالح کی جمع صالحون بھی ہوتا ہے، صالحین بھی ہوتا ہے، تو صالحین جو نیک بندے ہیں۔ تو سلام ہو ہم پر اور اللہ کے ان بندوں پر جو نیک ہیں۔ تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ کون اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نیک ہیں؟ جناب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، جبکہ اگلا پچھلا مقبول ہوں گے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس لیے ہمیں یہ دعا
کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ نیک و صالح بننے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے قرآن میں ملنے والے انعامات کے چاروں گروپ میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ روزانہ کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ایک مرتبہ پریکٹس کریں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہوں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ان کے، لا، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب بھی کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، کیا، جو 4340 مرتبہ یہ 4 الفاظ آئے جناب۔ لم کا مطلب نہیں اور لن کا مطلب ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ 4 الفاظ 4340 بار آئے ہیں۔ اشہدو انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، الہ کا مطلب معبود، الہ کی جمع آلہہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنے سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے 1 یا 2 نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا، باپ کے سامنے جا کر پڑھنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا، ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے کہا جو کہ عرب تھا، کہا بیٹا پڑھنا چاہتا ہوں مگر زبان پر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو۔ یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے، موت سے پہلے پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں یا برے لوگ؟ پلان، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پلاننگ کیجیے۔ تبلیغ، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچائیے اور مسلموں تک بھی۔ اچھا جی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، اچھا جی، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر اور انا کا مطلب بے شک، یہ ہم سب سیکھ چکے ہیں۔ ان کو یاد کیسے رکھیں گے؟ اشہدو انا، اشہدو انا، انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، 2764 بار آئے ہیں یہ جناب، یہ 4 الفاظ۔ اچھا جی، واشہدو ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، عبد اور ہو اس کے بندے، عبداللہ جیسے ہے، اور وا کا مطلب اور، رسولہ اس کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اذان کے سبق میں سے بھی اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ ہم سب کو اور اس دنیا کو اور چیز کو اللہ نے بنایا، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی کہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینی ہے، یعنی گواہی دینی ہے، بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہر نماز کے تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کو پیغام بتانے کے 2 اہم ترین رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔
واشہدو ان محمدن عبدہ رسولہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں جناب؟ 3 الفاظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی کہ دعوت دینے کی، گواہ بنو۔ تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے۔ کون سا جناب؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ محمدن کے بعد عبدہ کے کیا تعلیم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔